کہتا ہوں، زمانے کی قسم۔ اب ذرا سوچئے، اللہ رب العزت کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے کسی کی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ بھائی انسان اپنی بات کو منوانے کے لیے کوئی قسم کھاتا ہے، قسم سے کہہ رہا ہوں یہ بات صحیح ہے، نہیں قسم انسان کہتا ہے نا، انسان قسم کھاتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے لیے قسم کھا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ قسم پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ کہنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کی عادت ہے، میرے بندے کی یہ فطرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر رحم کھاتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے والعصر، زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جبکہ مجھے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کیا؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خائب و خاسر ہیں، سارے انسان ذلیل ہیں، تو کامیاب کون ہے؟ آگے فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان خائب و خاسر ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان جہنم میں جائیں گے، سارے انسان جہنمی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے، تین چیزیں میں نے بتایا تھا نا، ایمان، اعمال، اخلاق۔ اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر مکمل بھروسہ کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا وہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، میری بیٹی کی شادی وہی کرا سکتا ہے، کوئی نہیں کرا سکتا ہے، کوئی وکیل نہیں کرا سکتا ہے، میرا فلاں معاملہ کوئی سولو نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، مجھے کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ اسے کہتے ہیں ایمان، ایک دم بالکل کامل یقین ہو جائے اللہ پر، مکمل بھروسہ ہو جائے، شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان، ایمان کامل۔ تو اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خائب و خاسر ہیں، سارے انسان ذلیل ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دوسرا یہ، پہلا ایمان، دوسرا نیک اعمال جو کیے۔ اس کے بعد تیسرا اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اخلاق میں آ جائے گا۔ اور جن لوگوں نے حق کی تاکید کی اور صبر کی تاکید کی، اور اس میں سارے اخلاق آ گئے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، زبان سے حق کی بات کرنا، زبان سے محبت پھیلانا، اپنے ہاتھ سے محبت پھیلانا، اپنے کردار سے محبت پھیلانا، اپنے بیہیویئر سے محبت پھیلانا، یہ سب اس میں آ گیا۔ تو یہی تین چیزیں مکمل اسلام ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم مکمل مسلمان ہیں، اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک کمزور ہے تو ہمارا اسلام کمزور ہے، ہم مکمل مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تو ہیں لیکن مکمل مسلمان نہیں، پھر ہم کو جہنم میں تھوڑا بہت جلنا پڑے گا ہی اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے، دو چیز تو ہم لوگوں کا پھر بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہی ہے، ایمان اور عمل۔ سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یہ دو چیزیں تو بہت حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن تیسری والی چیز جو ہے اس میں بہت خامی ہے، ہمارے اندر اخلاق میں بہت خامی ہے۔ میرے بھائیوں، آج لوگوں کو کیا چاہیے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اخلاق کی تعلیم دے کے گئے، لیکن آج دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کو کیا چاہیے؟ محبت۔ کون روپے پیسے مانگتا ہے ہم سے؟ روپے پیسے بھکاری مانگتے ہیں، 1 روپے 2 روپے 5 روپے دے دیتے ہیں، ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، ہاتھ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن باقی جو سارے لوگ ہیں کس بات کے بھوکے ہیں؟ صرف محبت کے بھوکے ہیں۔ پوری دنیا محبت کی بھوکی ہے، دنیا کو محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت کو عام کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اور یہی چیز، اسی چیز کی کمی آج ہمارے اندر ہے۔ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا وہ ہم لوگ تنگ کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ اور ہم لوگ جب سلام کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟
जान पहचान वाले को करते हैं, याकनी करूं सलाम, कहते हैं ना, उसको मैं क्यों सलाम करूंगा, वो मुझे सलाम करेगा ना, सलाम में भी आता है। जबकि रिवायतों में आया है कि मदीने के बच्चा बच्चा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते थे, और सलाम से मोहब्बत फैलती है, और दुनिया को मोहब्बत के सिवा और कुछ चाहिए भी नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत ही को आम करने आए थे, मोहब्बत ही को फैलाने के लिए आए थे, नफरतों को के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। पूरी दुनिया मोहब्बत की भूखी है आज भी, और कयामत तक दुनिया मोहब्बत के अलावा दुनिया को कुछ नहीं चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए हमारे अंदर जो इस चीज की कमी है, अखलाक की, मोहब्बत की, उखुवत की, भाईचारगी की जो कमी है, उसको हमको पूरा करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।